تو سیاسی بیان ہے 5 سالہ معاشی پلان، تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیا بنا رہی ہے، کیونکہ اس میں بڑے ابھی اتار چڑھاؤ ہیں. ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. جی ایک تو ایلیٹ کیپچر، دوسرا جو ہے وہ یہ پھر وہی بات اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. آپ جتنا مرضی پھر وہی مطلب وہی میں تو ریپیٹ ہی کرتا رہتا ہوں بات، جب تک ایک جانور پڑا ہوا ہے کنویں میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ سسٹم کو ریفارمز کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسے چیزیں آگے کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک. آپ نے اپنے نوجوانوں کو کچھ دیکھے جانا ہے نا، یوتھ کو، اگلی نسل کو، تو ان کو کیا دیکھے جائیں گے کہ یہ 1994 کے اندر ہم نے سائن کیے تھے آئی پی پی معاہدے، اور وہ 2024 کے اندر اور اس کے آخر تک جو ہے اس لیے آپ کا بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں گھروں میں اور ڈالروں میں پیمنٹس مطلب میں اس پہ اب جو ہو رہا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس شروع ہوا ہے جی جو کہ جنرل فیض سے اسٹارٹ ہوا ہے. اور اس میں اب کوئی دیکھیں، جب جنرل فیض کا نام آ گیا اور ان کے ساتھ بریگیڈیئرز بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کتنے لوگ اور ہیں، کوئی بھی آ گیا تو پھر وہ اب یہاں پہ سب جو ہے نا جو ہے وہ مطلب اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مقدس گائے ہے اس ملک میں، اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ، اور میں تو بلکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ خواہشات ہوتی ہیں انسان کو، جی خواہشات میں کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے بھی ہونی چاہیے کہ کیا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہیں لوگ. جو میں ہمیشہ میں وہ بات کہتا ہوں کہ جو اکنامک ہٹ مین ہے اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ نااہل لوگوں کو کچھ نہ کرو، نااہل انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ کسی خاص جگہ پہ لگا دو، وہ خود ہی تباہ ہو جائے گا. وہ بے شک کرپٹ نہ ہو فائنینشلی، وہ نااہل ہو، ادارہ تباہ ہو جائے گا. اور کرپٹ ہو تو پھر تو کیا بات ہے. تو یہ نااہلیت والی جو چیز ہے نا کہ اہلیت نہیں ہے اور پروموشن ہوتے چلے گئے اور یہ ہوتے چلے گئے اور یہ ہوتے چلے، کیوں؟ یہ اس کے جاننے والا ہے، یہ اس کے جاننے والا ہے، یہ اس کے مامے کا پتر ہے، یہ اس کے چاچا کا پتر ہے، یہ پروموشن ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کہیں لگ گیا. اچھا یہ پروموشن ڈزنٹ مین کہ صرف یہ میں کچھ سول سروس کی بات کر رہا ہوں یا سول ملٹری پہ نہیں، سول ملٹری بیوروکریسی کی بات نہیں ہو رہی. جی یہ پروموشنز کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کا جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے نا اس میں بھی تو عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ جو اور میں ذرا یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا، ہم تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک 10 بزر تک گزارش ہے ان سے. مجھے نہیں پتا کہ یہ آواز پہنچ پائے گی، آگے نہیں پہنچ پائے گی. یہ ذرا چیک کریں کہ یہ ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں یہ آئس کا نشہ کیسے آ رہا ہے. یہ پچھلے یہ مجھے تو یہاں میں اسلام آباد میں مجھے کچھ سال ہوئے ہیں، آگے ہوں وہ میں شفٹ ہو گیا ہوں باہر سے، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں جو ہے، پہلے تو میں سنتا تھا اور مجھے تو نہیں اس کا علم تھا، لیکن پھر مجھے اس کا گریجولی اندازہ ہونے لگا کہ یہاں پر آئس نامی کوئی چیز ہے. پھر وہ کیا ہے اس کو دیکھا، پھر وہ اتنی زیادہ اسکولوں کالجوں میں اسے کون یہاں پہ بیچتا ہے. وہ اسکول کالجوں کے بچوں کو آئس پہ، اور اسکول کالج یوتھ میں، اور وہ اسکولوں کے بچے، کالجوں کے بچے، یونیورسٹیز میں یہ آئس کا نشہ کیسے ہو رہا ہے. تو میری گزارش ہے اس پہ، بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آئس کو پکڑیں. یہ ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ مجھے تو میرے لیے شاکنگ ہے. یہ مطلب ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے وقت میں بھی، یا اس وقت بھی. مجھے اب میں کچھ دنوں سے پھر دوبارہ کہ جی وہ آئس کا ہوتا ہے، ادھر ملتی ہے آئس، ادھر ملتی ہے آئس، یہاں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کو ذرا چیک کریں پلیز خدا را کہ یہ آئس کہاں سے، یہ نشہ کہاں سے آ گیا ہے. مطلب ایک سگریٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سگریٹ نام کی کوئی چیز اسکول کالجوں میں کوئی پیے.
تو یہ تو یہاں پہ تو آئس کا نشہ آ رہا ہے. تو یہ میری گزارش ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی نوٹس لے گا اس کے اوپر بھی. یہ یہاں بن رہی ہے, کہیں سرحد پار سے آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اسکولوں کالجوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ تو منظم طریقے سے پہنچ رہا ہے نا. تو اس کو ذرا دیکھیں پلیز, میری گزارش ہے. دوسری باقی تو یہ کہ یہ مین میڈ کرائسس, اوپر پکڑ دھکڑ, یہ چلے گا بھی سلسلہ, اور اچھا ہے وہ جو اس میں ہے وہ فارغ ہو, ملک ٹھیک ہو. نیچے جو ہے نا بس وہ اب یہ کہ یہ بجٹ اور مہنگائی اور یہ ساری چیزیں, مطلب یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں بتاؤں آپ کو, جب اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہوگا نا, یہ سسٹمز پکڑے جا رہے ہیں, مکڑے کے جالے ٹوٹیں گے اس میں. کسی بھی ادارے, فوج کے کوئی مطلب اب جو بھی ہے وہ مطلب ہو جائے اس میں, ٹھیک ہے نا. اور ایک اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں, کڑا احتساب بالکل بہت بڑا ضروری ہو گیا, اور کڑا ہو رہا ہے نا. جب یہ اس لیول پہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں تو پھر تو بس بات, پھر تو مطلب اب کوئی میرے خیال سے واپسی کا رستہ نہیں ہے. ریاست کے باوجود بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے اور اچھا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی. آئس پہ دیکھیں کہ آئس کے پیچھے کون ہے, یا اس کے پیچھے بھی کوئی بہت ہی بڑی کوئی گرگے نکلیں گے, کیونکہ یہ چھوٹا موٹا اس میں تو بہت یعنی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کب تک آخر خاموش رہو گے, کب تک آخر ظلم سہو گے, کب تک بزدل بن کے جیو گے, کب تک دھیمی چال چلو گے. غیرت کچھ تو کر لو تم, دین کا رستہ چن لو تم, ہمت سے تلوار کو چومو, بن کے مجاہد نکلو تم. مسلم سن قرآن کی نوار, عزم کی ہر سو دے تو صدا, صبر و تحمل ساتھ میں ہو تو دھیرے قدم بڑھاؤ تم. یا مسلم ارفع صوت الجہاد وادفع من العروض الفساد واتبع الحق يحصل العطاء ان اتبع الباطل فيحصل الخذاب. ٹھیک ہے محافظ یار ہو تم, ملت کے غمخوار ہو تم, اصحاب کے پیروکار ہو تم, باطل پر یلغار ہو تم. عزم ہمارا ہے قتال, الجدال الجدال, عزم ہمارا ہے جدال. ڈر کو دل سے نکالے ابھی, ملت کو پھر سے جگائے ابھی, منزل اپنی اپنائے ابھی, کوئی راہیں پائے ابھی. امت کی امید ہو تم, ظلم پہ بھاری دید ہو تم, غفلت سے تم جاگ اٹھو, مستقبل کا تم سوچو. ملت کی تقدیر بدل, لے کر تو شمشیر نکل, حاصل کا چرچا نہ کرو, لا حاصل کا تم سوچو. تقدم لن تنظر الورا لا تخف الا ما سوا, لا توقف الجدال حتى البقاء واشكر إلى الله صبح مساء. گردن چاہے کٹ جائے, چاہے سانسیں رک جائے, روکیں گے ہرگز نہ قدم جب تک باطل مٹ جائے. عزم ہمارا ہے قتال, الجدال الجدال, عزم ہمارا ہے جدال. بس ایک ہی رب کو تم
کرو مقتل گاہیں آباد کرو ہر ظالم کو برباد کرو دین کے پرچم کو تو اٹھا حق کی صدا ہر سمت لگا دین کے رشتے پر ہنس کر تو قدم قدم پہ چوٹ بکا ستم زدوں پر ترس کرے ان کے زخموں کو بھی برے کر دے مسلط باطل پر ہر طور سے ہر جانب سے سزا ہمو کرامات المرآت فی البیعہ تعزیز الخطوات فی المعرکہ اعملوا خالصة للہ جمیعا تخفوا باللہ واتبعوا السنہ القتال عزم ہمارا ہے قتال انجداد